الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا واصیلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ ذکر کا لفظ عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے مختلف معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ خود قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کے معنی بنے گا نصیحت نامہ، بے شک ہم نے ہی اس نصیحت نامے کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ دوسرا اس کا معنی قیامت کے دن کے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ تیسرا اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کے ہیں۔ جو آیت پڑھی گئی ہے ان میں ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا انعام تیار کر رکھا ہے۔ اس کی مثال آپ اس طریقے سے سمجھے جیسے کسی پودے کے لیے پانی ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی روحانی زندگی کے لیے ذکر کی حیثیت ہے۔ جب تک پانی ملتا رہے گا پودا سرسبز و شاداب رہے گا، اسی طرح انسان جب تک ذکر کرتا رہے گا روحانی اعتبار سے سرسبز و شاداب رہے گا۔ جیسے پانی نہ ملنے سے پودا مرجھا جاتا ہے، اسی طرح ذکر نہ کرنے سے انسان روحانی طور پر مر جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ چلتا پھرتا انسان اندر سے مرا ہوا ہوتا ہے، اس کا دل سویا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بہت سارے فوائد بتلائے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جان لو اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان وابستہ ہے۔ جو آدمی ذکر کرتا ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کی یاد میں دلوں کو اطمینان ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ ذکر نہیں کرتے ان کا حال یہ ہوتا ہے، بیچاروں کو راتوں نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کھا کر سونے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی۔ اور جو اللہ کی یاد کرنے والے ہیں سبحان اللہ، پریشانیاں اپنی جگہ پر سکھ سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرے مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہیں تذکرہ کرتا ہوں۔ اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ اس حدیث شریف میں کئی مضمون وارد ہیں۔ اول یہ کہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے موافق معاملہ کرتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ سے اس کے لطف و کرم کی امید رکھنا چاہیے، اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً ہم لوگ گناہگار ہیں، سراپا گناہگار ہیں، اور اپنی حرکتوں اور گناہوں کی سزا اور بدلے کا یقین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان ذکر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں فرمایا گیا کہ جب شیطان کی ایک جماعت ان پر حملہ آور ہوتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک ان کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بندے پر اٹیک کرتا ہے، اور جو انسان ذکر کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو وسوسے شیاطینیہ سے بچنے کا سب سے بڑا آلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس کے بغیر کوئی انسان شیطان کے وساوس سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے جو نوجوان کہتے ہیں کہ شیطانی شہوانی وساوس نے دماغ پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اصل میں ذکر کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ یہ بات اپنے دلوں میں لکھ لیجئے کہ فکر کی گندگی ذکر سے ہوتی ہے۔ جتنے اس قسم کے بارے میں خیالات ہیں، ذکر ان کے لیے جھاڑو ہیں، اس سے وہ سب صاف ہو جاتے ہیں، پاکیزہ سوچ ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی اصول ہے کہ جب کوئی دشمن حریف پر قابو پاتا ہے تو سب سے پہلے اس ہتھیار کو چھپاتا ہے جو سب سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہوتا ہے۔ اس کی فکر ہوتی ہے کہ جب مجھ پر حملہ نہ کر بیٹھے۔ اسی طرح شیطان جب انسان پر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ کام کرتا ہے کہ اللہ کی یاد اس سے غافل کر دیتا ہے۔ اسی لیے شیطان کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے اس کو غافل کرو، کیونکہ غفلت یہ تمام گناہوں کی ابتدا ہے، لہٰذا اس سے بچنا اور غافلین کی صحبت سے دور رہنا بے حد ضروری ہے، اور اس کا طریقہ ذکر ہے۔
ذکر اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اکرام کو بھیجا۔ ذرا غور کیجئے کہ جب بڑے نصیحت کریں تو وہ نصیحت بہت بڑی ہوتی ہے۔ اب نصیحت کرنے والے اللہ رب العزت اور جن کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ انبیاء اکرام ہیں، وہ بھی عظیم المرتبت ہستیاں ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ نصیحت بڑی اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا، دو حضرات کو نبوت سے سرفراز کیا اور ان کو اپنے کام کے لیے بھیجا، تو بھیجتے وقت ان کو ہدایت اور نصیحتیں کی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے، کیونکہ شیطان آج ہمارے اوپر بہت زیادہ غالب ہے۔ اس نے ہمیں اللہ رب العزت کی یاد سے بالکل غافل کر دیا ہے۔ غافل جب ہمیں کر دیا ہے تو ہمارے دلوں پر دین کی کوئی بھی بات اثر نہیں ہوتی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ شیطان کے چنگل سے بچنا ہے اور اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ہمارے جو مردار دل ہیں وہ آباد ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔